میراث کی اہمیت قرآن کریم میں جیسے نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں ایک ہی جملے میں حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس ختم ہو گیا۔ کتنی پڑھے، کس طرح پڑھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات احادیث میں بتلائی۔ لیکن میراث کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ حق تعالی شانوں نے اس کی پوری تفصیل دو رکوع میں بیان کی۔ بیٹے کا حق، بیٹی کا حق کتنا ہے، شوہر کا حق، بیوی کا حق کتنا ہے، سارے حقوق بتلائے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی کسی وارث کی میراث کو ختم کر دے، نہ دے، تو حق تعالی شان و جنت سے اس کی میراث ختم فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه من فر میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ، سنن ابن ماجہ، باب الوصایا، باب الحیف بالوصایا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے معاشرے میں گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ اتنا عام ہو گیا، اس کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ بس ہمارا ماحول ہی ہو گیا کہ جو بھی آئے وہ ہڑپ۔ ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ سب ہضم ہو جاتا ہے، حرام حلال، حق ناحق سب اس میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، تقوی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو آدمی خوف کرتا کہ نہیں، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے، مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرتے کہ جس سے بعض وارث محروم ہو جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال اور فلاں کو نہ دیا جائے، تو حق تعالی شان اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کہاں گئی وہ 60 سال کی عبادت؟ ہم نے سمجھ لیا بس کلمہ پڑھ لیا، دن میں کبھی 2-4 رکعت نماز پڑھ لی، یا وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی، تب بھی ہم پکے مسلمان، اب جنت کے حقدار ہو گئے، اب ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے معاملات صحیح نہیں، اخلاق درست نہیں، گھریلو زندگی درست نہیں، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی تقوی پر ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے سارے حالات انسان کے درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان اپنی اجتماعی معاشرت، اخلاق، معاملات سب کچھ صحیح کرے گا۔ لیکن آج ہمارے دیکھیے خرید و فروخت میں حلال حرام کی بہت کم تمیز کرتے ہیں۔ سودی کاروبار کتنا بڑا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو سودی اور ریاض کا کاروبار میں مبتلا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ بہت شدید ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے۔ ہم کسی کی ناحق زمین دبا لے، کسی کا ناحق مال کھا لے، اس کی کتنی صورت آج رائج ہے۔ مالی حق میں اہم حق جو اس زمانے میں عام طور سے فوت ہو رہا ہے وہ میراث کا حق ہے۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ذرا ذمہ دار قسم کا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو پراپرٹی اور جائیداد ہوتی ہے ان سب پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے بھائی ہے یا مرنے والے کی بیٹیاں ہے یا اس کے رشتہ دار جن کی میراث مل سکتی ہے، جن کا وراثت میں حق لگ سکتا ہے، تو یہ آدمی جو قبضہ کیے ہوئے کسی کو اس کا حصہ نہیں دیتا۔ تو اگر وہ جس کا حصہ مال کے اندر لگتا ہے معاف نہ کرے تو حشر کے میدان میں سوال کریں گے، اللہ کے سامنے مطالبہ کریں گے اپنے حق کا کہ یہ مالی حق ہے۔ آج اس سے تو کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکا، وہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، یا بہنیں یا بھائی یا بیٹیاں کچھ نہیں کہتی، بہنیں کچھ نہیں کہتی، لیکن کل میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا، بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا، وہاں اپنے کیے کا حساب ہوگا، جہاں پیسے سے نہیں نیکیوں سے حساب ہوگا۔ اس وقت مخلص بن کر آدمی کھڑا ہوگا، اس وقت کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔
میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، ہم پر جس کا حق بنتا ہے ہم حق دے دیں، اس لیے کہ ہم کروڑوں پتی بن بھی گئے، ہزاروں بنگلے ہم نے لے بھی لیے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہم گھوم پھر کر ایک دن تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی لذتیں حاصل کی، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر خوف حاصل کیا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشن اور راحت، چین، سکون، اطمینان، اور وہاں کے اللہ تعالیٰ ایسے محلات دیں گے جس کے گارا مشک کا ہوگا، جس کی ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن یہاں کسی کو محروم کیا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اللہ کی نافرمانی کی، تو قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ حق تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے۔